دوستان گرامی، لمبی بات نہیں ہے آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بندہ جس نے اپنی جان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا، اپنی جان کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سودا کر دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے شان نزول تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہجرت والی رات، ماشاءاللہ میں تو صرف آپ کا مزاج چیک کر رہا ہوں، ہجرت والی رات میرے مولا علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو میرے نبی کی معیت میں ہیں، میرے آقا نے ان دونوں کو بلا کر فرمایا او ابو بکر، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، راستے میں ہم پکڑے جائیں اور پھر تجھے اس وجہ سے مارا جائے کہ تو ہی وہ بندہ ہے کہ جو مجھے یہاں سے باہر نکال رہا ہے، تو بول تو کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، روحی لروح کا فدان ونفسی لنفسک وقار۔ آقا ابو بکر کی زندگی کی خواہش یہ گئے کہ ابو بکر کی روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے، ابو بکر کی زندگی آپ کی زندگی پر قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ میرے نبی مکرم نے پھر حضرت مولا علی سے پوچھا او علی، اب تو بتا تو اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی جگہ اپنے بستر پہ سلا کے میں چلا جاؤں، لوگ مجھے قتل کرنے آئے، میرے بستر پہ تو لیٹا ملے، تجھے یہ سمجھ کر کہ تو میں ہوں، یا سبحان اللہ، یہ سمجھ کر کہ یہ میں لے ہوا ہوں، تجھے قتل کر دیا جائے، اس معاملے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو مولا علی نے مارکت الارا جملہ بولا، عرض کی یا رسول اللہ، علی کی زندگی کا تو مقصد یہ گئے کہ علی زندہ رہے تو لنصرت اصفیائکا ولشدت اعدائکا، آپ کے پیاروں کی مدد کرتا رہے، آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑتا رہے۔ علی تو زندہ ہی اس مقصد کے لیے، چنانچہ مولا علی کو میرے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا اور میرے حضور میرے آقا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ادھر باہر چاروں طرف ننگی تلواریں لے کر دشمن تیار کھڑا ہے، دیکھ رہے ہیں بار بار، ہاں ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے ہیں، توجہ ہے یار، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے حضور جب گئے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، حضور پاس سے گزر گئے، حضور پاس سے گزر گئے، کافروں کو نظر ہی نہیں آئے۔ بھائی میں اب کیا کہوں، اگر ماشاءاللہ آپ اس ذوق کو لے کر بیٹھے تو پھر میں کیا کہوں؟ یہاں ذرا 3-4 ذوق والے بندے میرے سامنے آ جائیں گے، چھوٹے بچے اب ان کو تو اتنا ذوق نہیں ہے نا، آ جائیں یہاں 3-4 بندے جو باذوق ہیں، محفل کو سننے کا ایک جو ہے نا وہ چند منٹ ہی اگر ہم لیں، لیکن ذرا کسی مزے کے ساتھ تو گفتگو ہو نہ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ ملک صاحب آپ کی محبت، سبحان اللہ۔ اچھا اب میں ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی چند مقصودی باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں۔ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کس پہ سوئے ہوئے ہیں بھائی بولیے؟ بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے نبی نے شاہت الوجوہ کہہ کر مٹی پھینکی اور حضور کافروں کے پاس سے گزر گئے، کافروں کو نظر نہیں آیا۔ اگر میں کچھ سمجھا سکتا ہوں تو میرے خیال میں اشارہ کافی ہوتا ہے، حضور کافروں کو نظر نہیں آئے تھے، نظر نہیں آئے،
بھائی میرے آقا تھے، کافروں کو نظر نہیں آئے. اسی لیے تو وہ جب حضور تشریف لے گئے تو بعد میں ایک چرواہے نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد وہ لیٹا ہوئے اس کو قتل کریں گے. اس نے کہا پگلو وہ تو جا چکے. کہا نہیں نہیں اسی تکیہ ہی کوئی نہیں، ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو. جب ہاتھ پھیرا تو مٹی پڑی ہوئی. فرمایا یہ تمہاری آنکھوں میں بھی ڈال گئے، تمہارے سروں پہ بھی ڈال گئے. ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے نا یارو کہ نبی ہوتا ہے پر کافروں کو نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. ادھر میرے مولا علی مست آرام فرما رہے ہیں بستر رسول پہ، ادھر آسمان پہ. اب ذرا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے بلکہ داتا صاحب کشف المعجوز شریف میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بلا کر فرمایا اے فرشتوں اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اے جبریل و میکائیل تم آپس میں ایک دوسرے کی زندگی، جبریل تو اپنی زندگی میکائیل کو دے گا، میکائیل تو اپنی زندگی جبریل کے نام لگائے گا؟ خاموش رہ گئے. میرے رب نے فرمایا ہے تو تمہاری بھی آپس میں برادری، تم دونوں فرشتے بھائیو آپس میں، لیکن ایک اپنی زندگی دوسرے کو نہیں دیتا. ذرا نیچے دیکھو مکے میں میرے یار کے بستر پہ علی اپنی زندگی محمد کے نام لگا کے سویا ہوا. توجہ ہے؟ امام غازی لکھتے ہیں جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے. یہ مت سمجھنا کہ یہ معاذ اللہ یہ ملک صاحب راجہ صاحب کے بچے ہیں کہ جب دل کرا تو سیر کے لیے چل پڑے. یہ رب کے فرشتے ہیں. ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، یہ سب پابندی یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے اور اس کے اذن کے یہ پابند ہے. اس کا مطلب یہ دونوں نے عرض کی ہوگی مربع پھر جس تیرے علی کو تو ہمیں دکھا رہا ہے ہم پاس نہ چلے جائیں. داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، امام فخر الدین رازی بھی لکھتے ہیں دونوں آئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا سر کی طرف کھڑا ہوا. انہو لما نام علی فراشی قام جبریل عند راسہ ومیکائیل عند رجلہ. جبریل سرانے کھڑا ہوا اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑا ہوا. وہ جبریل ینادی اور لگا جبریل آواز لگانے بکن بکن لگا من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی اللہ بک الملائکہ. حضرت جبریل کہنے لگے او مبارکہ من علی تینو، مبارکہ من علی تینو، او تیرے جیا ہے کون؟ یار اس جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے یار. من مثلک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے او تیری مثل ہے کون؟ اللہ آج تیری وجہ سے آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا. آئے ہائے 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 ہائے. یہی بات کس نے لکھی ہے؟ داتا صاحب نے. یہی بات کس نے لکھی ہے؟ داتا صاحب نے. تو جبریل نے آ کر کیا کہ علی جیا، علی تیرے جیا ہے کون؟ اچھا اب توجہ کرنا، یہ آسمانوں کا جسے کہتے ہیں نا آسمانی مخلوق کا چیف ایگزیکٹو ہے. کون؟ جبریل. لیکن میرے نبی کا وزیر ہے، میرے نبی کا وزیر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں. میرے 2 وزیر زمینوں پر، 2 وزیر آسمانوں پر. زمینوں والے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، آسمانوں والے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے یہ ایک حدیث کے 2 وزیر میرے نبی نے بیان کیے. وگرنہ میں ایک اور حدیث نسائی شریف کی جس کو امام حیثمی مکی نے بھی حسن درجہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے جسے روایت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنا وزیر فرمایا ہے. اور یہ روایت ایک دفعہ میں نے بیان کی تو کئی کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا کہ 2 ہی وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل آسمانوں والے اور ابو بکر اور عمر زمینوں والے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، آج چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کتنے وزیر ہوتے ہیں، کوئی رولا نہیں. اور جو کائنات کا بادشاہ ہے ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے، اللہ کی اس دھرتی پر رب کا بنایا ہوا زمین و آسمانوں کا مالک ہے. کیا اگر اس کے 3 وزیر ہو جائیں
تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ پریشانی تو ناسبیوں کو ہونی چاہیے. ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہمیں تو خوشی ہے نام ابو بکر کا ہے, ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نام عمر کا ہے, ہماری طبیعت خوش نام مولا علی کا ہے, ہماری طبیعت میں بانک پن. وجہ یہ ہے کہ جو حضور کے پیارے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں. دوستان گرامی, حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک نے اپنی زندگی میرے نبی کے نام لگائی. ادھر جبریل و میکائیل ان کے سرانے اور پائنتی کھڑے ہیں, ادھر اپنی زندگی مولا علی نے میرے نبی کا نام لگائی. ادھر جبریل میرے نبی کی خدمت میں قرآن کی آیت لے کے اتر پڑا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے لوگوں میں سے وہ بندہ کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا, اپنی جان کا سودا کر دیا ہے. تو پھر ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہم یہ صدا لگائیں کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی خفی ہے, علی خفی ہے, علی جلی ہے, علی خفی ہے, علی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو